جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ 7 زمین 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اسے عطا فرما دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ 7 زمین 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اسے عطا کر دے گا۔ انشاءاللہ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ فرض نماز کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کی یہ تسبیح پڑھی جائے تو انشاءاللہ آپ رزق دولت اور مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کے رزق میں بے شمار اضافہ ہوگا۔ اس آیت کی اتنی فضیلت اور برکت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کو فرض نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھے گا تو مرتے وقت اس کا ایک پاؤں قبر میں اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا۔ ہر مسلمان عاقل اور بالغ اور مرد عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کفر ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے گا وہ فاسق اور سخت گنہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ مسلم حدیث نمبر 82۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، ترجمہ: تمام نمازوں خصوصی 5 والی نماز صرف کی محافظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر نماز پڑھے گا۔ ابن ابی خالد مصر اور بختری بن مختار نے یہ روایت ابو بکر بن عمار بن ربیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنی۔ انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ اس پر بصرہ کے ایک آدمی نے ان سے کہا، کیا آپ نے یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ اس آدمی نے کہا، میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے بھی یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ میرے دونوں کانوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا۔ فرمان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جب مردہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اسے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا اور کہتا ہے، دونوں اصلی ذرا ٹھہرو، مجھے نماز تو پڑھنے دو۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4272۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ سے حدیث پاک کے اس حصے دعوی اصلی یعنی ذرا ٹھہرو مجھے نماز تو پڑھنے دو کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی اے فرشتوں، سوالات بعد میں کرنا، عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز عصر پڑھ لینے دو۔ یہ وہ کہے گا جو دنیا میں نماز عصر کا پابند تھا، اللہ پاک نصیب کرے گا۔ مزید فرماتے ہیں، ممکن ہے کہ اس پر سوال و جواب ہی نہ ہو، اور ہو تو نہایت آسان، کیونکہ اس کی یہ گفتگو تمام سوالوں کا جواب ہو چکی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رات کو ان دن کے ملائک نماز فجر اور عصر میں جمع ہوتے ہیں، اور جب وہ جاتے ہیں تو اللہ پاک ان سے فرماتا ہے، کہاں سے آئے؟ حالانکہ وہ جانتا ہے۔ عرض کرتے ہیں، تیرے بندوں کے پاس سے جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں نماز پڑھنا چھوڑ کر تیرے پاس حاضر ہوئے۔
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز عصر نکل گئی، یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز عصر کو چھوڑی، گویا اس کے اہل و عیال اور وامال و فطر ہو یعنی چھین لیے گئے۔ حضرت موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی یعنی فجر اور عصر کی تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ علیہ السلام نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تم کو کسی بھی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع سے پہلے فجر اور غروب سے پہلے عصر کی نمازوں کے چھوڑنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی اور ترجمہ تو سورج نکلنے سے اور ڈوبنے سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو فجر اور عصر پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سیدنا ابو داؤد نے اس کو روایت کری 428 نمبر پہ۔ حضرت فضیلہ لاسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے جو باتیں سکھائیں اور ان میں یہ بات بھی تھی کہ 5 نمازوں پر محافظت کرو، میں نے کہا یہ ایسے اوقات ہیں جن میں مجھے بہت کام ہوتے ہیں، لہٰذا آپ مجھے ایسا جامع کام کرنے کا حکم دیجئے کہ جب میں اس کو کروں تو وہ مجھے کافی ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آسرین پر محافظت کرو۔ آسرین کا لفظ ہماری زبان میں مروج نہ تھا، اس لیے میں نے پوچھا آسرین کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا 2 نماز، ایک سورج نکلنے سے پہلے اور ایک سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی فجر اور عصر۔ حضرت موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو فوراً مل جاتا ہے۔ سیدنا ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، جب آپ علیہ السلام اس سے فارغ ہوئے تو فرمایا بے شک یہ نماز تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی پیش کی گئی لیکن انہوں نے اس معاملے میں سستی برتی اور اس کو ترک کر دیا، پس تم میں سے جو شخص اس کو ادا کرے گا اس کو 2 گنا اجر عطا کیا جائے گا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز عصر ادا کی اور اس کے بعد شام تک خیر والی باتیں کرتا رہا، اس کا یہ عمل اسماعیل علیہ السلام کی ولادت سے 8 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ افضلیت والا ہوگا اور اس کے برابر ہوگا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام اس وقت تک با جماعت نماز ادا کرتے رہے جب تک مسجد آنے جانے کی جسمانی قوت باقی رہی۔ آپ نے مسجد میں آخری نماز ظہر کی پڑھی، اس کے بعد نکاحت بڑھنے کی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکے، آپ کی جگہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے رہے۔ جمعرات سے لے کر اتوار تک آپ علیہ السلام سخت بیمار رہے۔ پیر کا دن آپ علیہ السلام کی زندگی کا اس فانی دنیا کا آخری دن اور مسلمانوں کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے سخت افسوس دہ دن تھا۔ اس دن آپ نے پردہ فرمایا، اس دن فجر کی نماز کے وقت آپ نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا اور الوداعی نگاہ صحابہ کرام پر ڈالی، اس کی منظور کشی
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کی ہے۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض جو معموت تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز پڑھاتے تھے پیر کے دن۔ جب لوگ نماز میں سب بندے کھڑے ہوئے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ کا پردہ ہٹا کر کھڑے ہوئے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ حسن و جمال اور صفائی میں گویا مصنف کا ورق تھا۔ آپ مسکرا کر ہنسنے لگے۔ ہمیں اتنی خوشی ہوئی ہے کہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں ہم سب آپ کو دیکھنے میں نہ مشغول ہو جائیں اور نماز توڑ دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر صف کے ساتھ ملنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو۔ پھر آپ نے پردہ ڈال دیا۔ اسی دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرما لیا۔ صحیح بخاری 680 نمبر کی حدیث ہے۔ یقیناً نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کے لوگوں کو بالخصوص اپنے صحابہ کو آخری بار حالت نماز میں دیکھ کر کتنی خوشی ہو گئی، اس کا صحیح اندازہ لگا پانا مشکل ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ اس منظر نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غیر معمولی طور پر متاثر کیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری مرحلے میں نماز کی حالت میں دیکھنا اس بات کا پیغام تھا کہ نماز سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، نماز سے زیادہ کوئی عمل قابل رشک اور ستائش نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری گفتگو بھی نماز سے متعلق تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نماز نماز اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آخری وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت کے لوگوں کو نماز کے بارے میں تاکید کرنا یقیناً نماز کی اہمیت اور اس کے مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اس کی فرضیت کے وقت اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خود اپنے پاس بلایا اور بلا واسطہ آپ پر نماز فرض کی گئی، حالانکہ دیگر فرائض و واجبات کی جو فرضیت ہے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے بذریعہ وحی ہوئی۔ نماز کی فرضیت کے وقت معراج کا تاریخی واقعہ رونما ہوا۔ اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے شروع میں 50 وقتوں کی نماز فرض کی، لیکن بعد میں اس میں تخفیف کر کے 5 وقتوں کے بعد بالکل برقرار رکھی گئی تھی، جو تعداد کے اعتبار سے تو 5 وقتوں کی ہے، لیکن اجر و ثواب کے لحاظ سے 50 وقتوں کے برابر ہے۔ نماز کی اہمیت سے متعلق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ سے مسلمان کی حیثیت سے ملے تو وہ جہاں سے ان نمازوں کے لیے بلایا جائے ان نمازوں کی حفاظت کریں، وہاں مساجد میں جا کر صحیح طرح سے انہیں ادا کریں، کیونکہ اللہ نے تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہدایت کے طریقے مقرر فرما دیے گئے ہیں، اور یہ مساجد میں باجماعت نمازیں بھی انہی طریقوں میں سے ہیں، کیونکہ اگر تم نمازیں اپنے گھروں میں پڑھو گے جیسے یہ جماعت سے پیچھے رہنے والا اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی کی راہ چھوڑ دو گے، اور اگر تم اپنے نبی کی راہ چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ کوئی آدمی جو پاکیزگی حاصل کرتا ہے، وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر ان مساجد میں سے کسی مساجد کا وہ رخ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے جو وہ تھا اس کو نیکی لکھتا ہے، اور اس کے برابر اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے، اور اس کے برابر اس کا ایک گناہ کم کر دیتا ہے۔ حریث بن قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں جب مدینہ آیا تو دعا کی، اے اللہ مجھے کوئی نیک اور ہم نشین میرا ہم سفر فرما دے۔
پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہم نشینی مجھے میسر آئی، میں نے ان سے کہا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے نیک ہم نشین میسر فرما، لہٰذا آپ مجھے کوئی ایسی حدیث بیان فرمائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو، امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ پہنچائے گا۔ آپ نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو فرماتے ہوئے سنا، سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر وہ درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا، اور اگر وہ خراب ہوئی تو وہ ناکام رہا اور خسارے میں گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر نماز کا حکم دیا ہے، فرمایا اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھو اور خود بھی اس پر جمارہ ہم اور تجمی سے روزی مانگتے رہو، بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں، آخر میں بالبلا پرہیزگاری ہی کرے گا۔ اس خطاب میں ساری امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہے، یعنی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی نماز کی پابندی کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرتا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کے وقت یہ آیت 7 مرتبہ پڑھی تو اسے 7 زمینیں 7 آسمان کا نور اسی وقت اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی انشاءاللہ اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ آیت الکرسی ہے، عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے۔ اور ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسی چیز بتائیں جس سے مجھے نفع ہو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو اور اللہ تیری اور تیری اولاد کی اور نگاہ رکھے گا تیرے گھر پر، یہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں خیر و برکت نہیں، رزق کی تنگی ہے، یعنی گھر میں غربت ہے، فقر و فاقہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھیں، اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز آپ کو عطا فرمائیں گے۔ قرآن الحکیم کی سورۃ البقرہ کی 255ویں آیت جو آذو حدیث بڑی فضیلت اور عظمت والی ہے، اس میں توحید، ذات و عظمت اور صفات الہی بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور سب کو قائم رکھنے والا، اور ہر عیب و جمال عیب اور وہ جمال نکاس سے منزہ ہے۔ جو کچھ آسمان اور زمین پر ہے اسی کا ہے، اس کے اذن کے بغیر کسی امر کی سفارش نہیں کر سکتا، وہی ذرے ذرے کا جاننے والا ہے، اور جب تک وہ خود نہ چاہے کوئی مخلوق اس کے لیے علم میں سے ایک چیز کو بھی نہیں جان سکتی۔ اس کی جو کرسی ہے، جو علم و قدرت آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، ان کی حفاظت ہے اور وہ نہیں اس کو ٹھکرا سکتا، وہی اونچی شان والا بڑی عظمت والا ہے۔ مسلمان اس آیت کو بالخصوص خوف و خطرے کے وقت پڑھے۔ آیت الکرسی بہت بڑی عظمت اور بہت بڑی یہ آیت ہے، قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہونے کا شرف بھی آیت الکرسی کو ہی حاصل ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو وظیفہ تھا امید کرتا ہوں اچھا لگا ہوگا، اور چلتے پھرتے آپ لوگ یا غنیوں یا مغنی کا ورد بھی کرتے رہیں تاکہ اللہ پاک آپ کو غنی کر دے اور آپ کے معاملات میں اللہ پاک بے شمار کی آسانی فرمائے، اور 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کا معمول بنائے۔ اللہ پاک جو بیان کرا اس میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحمت و کرم کے صدقے طفیل معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔